یا تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یا پھر نفس لوامہ، اور یا پھر نفس امارہ ہوتا ہے۔ انسان کی نفس کے حساب سے انسان کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ تو لہذا نفس کو سمجھنا، گناہوں سے بچنے کے لیے، پروردگار کے معرفت کے لیے ضروری ہے انسان کو پہلے اپنی نفس کو سمجھے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ بدن انسانی جو ہے ایک مملکت کے مثال ہے، ایک مملکت کی مثال دیا کہ بدن انسانی ایک مملکت کی طرح ہے۔ اس میں افواج بھی ہے، فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح اور ظاہری جو ہے قوتیں یا پھر باطنی قوتیں، یہ ساری چیزیں انسان کی اس مملکت کی لشکر کی طرح ہے۔ اور اس مملکت میں جو ہے 4 جو ہے یہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور اس کی 4 قوتیں ایسی ہیں جو کہ سردار لشکر کہلاتا ہے۔ اس لیے ہماری قوتیں ہیں، اس میں اب 4 قوتیں ایسی ہیں جسے سردار لشکر قرار دیا ہے۔ وہ 4 قوتیں کیا ہے؟ وہ 4 قوتیں ہیں کہ پہلی قوت ہے انسان کی قوت عاقلہ، قوت عقلیہ بھی کہتے ہیں، قوت عاقلہ، اور دوسری قوت ہے قوت شہریہ، اور تیسری قوت ہے قوت عصبیہ، اور چوتھی قوت ہے قوت فہمیہ۔ یہ 4 قوت ہے، ان میں سے ہر ایک قوت یہ چاہتی ہے کہ اس مملکت کا سردار میں بن جاؤں۔ تو لہذا اگر کسی انسان کا قوت عاقلہ کی کنٹرول میں یہ مملکت ہو تو یہ قوت عاقلہ جو ہے باقی ساری قوتوں کو اپنی حساب سے حکم دے گی، اور اسی حساب سے چلائیں گے، تو پھر ہمارا جو ہے نظام بالکل صحیح چلے گا۔ درود پڑھیں گے پڑھنے کے بعد۔ لیکن اگر خدا نخواستہ قوت عاقلہ سے ہٹ کر ان 3 قوتوں میں سے کسی کے بھی اگر ہاتھ میں یہ امور مملکت چلی جائیں تو پھر وہ اسی حساب سے اس شخص کو اسی شکل میں جو ہے بدل دیتی ہے۔ مثلا قوت عاقلہ جو ہے یہ فرشتوں کی قوت ہے، یعنی ملائکہ کی قوت ہے۔ انسان اگر قوت عاقلہ کے حساب سے اگر وہ اپنے آپ کو چلائیں، اپنی نفس کو چلائیں، تو پھر وہ شخص جو ہے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان قوتوں کے ہاتھ میں امور مملکت چلی جائیں تو پھر انسان کا اس انسان کی جو ہے ظاہری چلتے پھرتے چلنے پھرنے میں تو انسان لگے گا، لیکن وہ اصل میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو لہذا عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے حقیقت امور کو معلوم کرنا، ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، یہ عقل کا کام ہے۔ کوئی بھی کام پیش آئے تو وہ عقل جو ہے دیگر سارے جو ہے قوتوں کو عقل کی طرف سے حکم ہوگی، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو لہذا نیکی بدی کی تمیز کرنا یہ عقل کا کام ہے۔ نیک اعمال اور بد اعمال کے درمیان تمیز کرنا یہ قوت عاقلہ کا کام ہے۔ یعنی قوت عاقلہ ہر برے کام سے انسان کو بچاتا ہے، اور ہر اچھے کام کی طرف قوت عاقلہ انسان کو جو ہے برے کام سے بچاتے ہیں اور اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں۔ لہذا ہر بری چیز، اگر آپ بری چیزیں اگر دنیا میں دیکھیں، ہر بری چیز اس لیے وہ برا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بری نہیں ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا بری بات ہے، گناہ ملے گا، اس لیے جھوٹ بولنا گناہ ہے، بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹ جو ہے بذات خود جو ہے ایک بری چیز ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا، یا پھر کسی کی غیبت کرنا، یا پھر کسی کی جو ہے چغلی لگا دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک برائی ہے، ایک بری چیز ہے۔ عقل انسانی اس چیز کو پہلے تسلیم کرتی ہے، یہ بری چیزیں ہیں۔ مثلا ہم تو مسلمان ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، لیکن آپ مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کو اگر دیکھیں جو کہ
خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتا. اب اگر اس شخص سے پوچھیں تو ہم سے زیادہ ایماندار ملے گا. جھوٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں, جھوٹ کو نفرت کرتے ہیں, بےایمانی کو نفرت کرتے ہیں, ملاوٹ سے ہم سے زیادہ وہ بچتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم گناہوں سے اس لیے بچتے ہو, جھوٹ سے اس لیے بچتے ہو, یا پھر ملاوٹ کرنے سے اس لیے بچتے ہو تاکہ اللہ ناراض نہ ہو, تو وہ شخص یقیناً یہی کہے کہ مجھے اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لیکن تم کیوں بچ رہے ہو؟ اگر آپ سوال کریں اس شخص سے تو اس کا یہی کہنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بری چیزیں ہیں. یہ کس نے کہا بری چیزیں ہیں؟ اس کی قوت عاقلہ ہے. یہ اسلام سے اس کا اگر کوئی تعلق نہ بھی ہو تو یہ برے کام جو ہے, انسان کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ برے کاموں سے بچ جائیں. تو لہٰذا انہی برے کاموں کو پروردگار عالم نے منع قرار دیا. اگر آپ اسلام سے ہٹ کر اگر آپ اپنی عقل سے پوچھیں کہ جھوٹ بولنا, کسی کو دھوکہ دینا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو ٹھیک لگتا ہے, تو اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کو جھوٹ بولے یا کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے تو پھر آپ کو کیسے لگے گا؟ تو یقیناً آپ کو یہ ساری چیزیں اچھا نہیں لگتا. تو لہٰذا جو چیزیں خود کو اچھا نہ لگیں, ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے. تو لہٰذا برے اعمال جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی نہیں کیا اور ہماری فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ برے چیزیں ہیں. اس کے برعکس جو ہے کسی کی مدد کرنا یا سچ بولنا یا ایمانداری سے کام کرنا, کوئی بھی غیر مسلم کسی آدمی سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انسانوں کی مدد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اب آپ پھر وہی سوالات ان سے کریں کہ تمہیں تو جنت ملے گا, جنت میں جو ہے تجھے ایک گھر ملے گا, محل ملے گا, تو پھر وہ یہی کہے گا کہ مجھے جنت منت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ میں نے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا عقل یہ کہتا ہے, کہ میرا ضمیر یعنی وہی نفس اس کا یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو, اچھے کام کرو, ضرور پڑھیں. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی قوت عاقلہ کا کام ہے, سوچ و بچار کرنا, فکر کرنا, یہ کون سی چیز غلط کام ہے اور کیا کام ہے جو صحیح ہے. تو لہٰذا اب قوت شہویہ ہے, قوت شہویہ کا کام کیا کام ہے, قوت شہویہ کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہے, کہ یہ بدن کو قائم رکھتی ہے. شہویہ یعنی خواہش کو کہتے ہیں, شہوت خواہش کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی خواہش ہو, اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہو, کھانے کی خواہش ہو, کھانے کی خواہش کو بھی شہوت کہتے ہیں. ہم کوئی ایک خاص کسی ایک چیز کی طرف لذت نگاہ کی طرف لے جاتے ہیں, اس معنی میں دیکھتے ہیں, لیکن شہوت جو ہے خواہشات کو کہا جاتا ہے. لیکن وہ خواہشات بھی ہے لذت منقوعہ والی خواہشات بھی, وہ بھی اسی میں آتا ہے. لیکن اسی قوت شہویہ کی وجہ سے انسان کا بدن قائم رہتا ہے. اگر قوت شہویہ نہ ہو, آپ میں کھانے کی قوت بالکل ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اب اگر کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کھانے کی خواہش نہیں رہتی, تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر انسان کو کھانے کی خواہش نہ ہو تو یہ انسان کا بدن قائم نہیں رہتی. لہٰذا انسان کے بدن کو قائم رکھنے کے لیے قوت شہویہ کی ضرورت ہے. یہ کمال نفس کی تحصیل کا ذریعہ ہے. انسان کی کمال نفس کی جو تحصیل ہے, کمال نفس کی تحصیل کب ہوتا ہے, جب انسان جو ہے انسان کے پاس قوت شہویہ اور خواہشات ہو. یعنی انسان خواہش کرتا ہو کہ میں فلاں کام کروں, لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف ہو اور اس پر وہ صبر کریں تو اس کی جو ہے نفس کی جو ہے کمالات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس سے انتظام بدن درست رہتا ہے, اور بقائے نسل پر بھی یہ شہوت قوت شہویہ بقائے نفس پر بھی موقوف ہے. اگر انسان کو لذت منقوعہ کا یعنی اپنی جو ہے لذت جو آپ اردو میں ہی شہوت لیتے ہیں, لذت منقوعہ, اگر اس کی خواہش نہ ہو, شادی کرنے کی خواہش نہ ہو, تو انسان کی نسل کیسے باقی رہے گی؟ تو یہی قوت ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس میں افراط تفریط میں اگر شکار ہو جائیں تو پھر اس وقت جو ہے یہ بری چیز بن جاتی ہے انسان کی یہ شہوت.
تو لہٰذا اگر اس پہ کنٹرول رہیں تو ضروری ہے ہمارے بدن کے لیے، ہمارے بدن کی بقا اور ہماری نسل کے بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ اپنی حد سے نکل جائیں تو جو ہے ہوس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے وہ انسان، اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا سوائے انہی خواہشات نفس کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جو ہے امیر شام معاویہ، سخت گرمی کا دن تھا، تو گرمی سے بچنے کے لیے وہ کھڑکی کھول کے بیٹھا تھا چند لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں تیز دھوپ کی وجہ سے کوئی شخص اس کی طرف، اس کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے پورے بدن کو جو ہے، جسم کو، کپڑوں کو گیلا کر کے گرمی سے بچنے کے لیے وہ چل کے آ رہے تھے۔ تو معاویہ نے کہا کہ لوگوں نے معاویہ سے کہا کہ تقریباً یہ تجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دربانوں سے کہا کہ اگر یہ مجھ سے ملنے آئے تو اسے بھیج دینا، میرے پاس لے کے آنا۔ اور وہ شخص جو ہے معاویہ سے نہیں ملنے آیا تھا، بنی تمیم کا ایک شخص تھا، یعنی مدینے سے وہ چلا تھا۔ تو لہٰذا اس نے معاویہ نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کون ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بنی تمیم کا ایک شخص ہوں اور میں تجھ سے ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ وہ شکایت یہ ہے کہ میری جو ہے، میری چچا کی بیٹی کے ساتھ میری نکاح ہو گئے تھے، میری شادی ہو گئی تھی اور میں بہت مالدار تھا۔ اب میرے پاس میری حالت اب یہ ہے کہ میں بہت نادار ہو گیا ہوں، لہٰذا میری ناداری کی وجہ سے میرے چچا نے اپنی بیٹی کو نکال کر لے گیا، وہ اپنے باپ کے گھر پہ تھا۔ تو لہٰذا میں بھی اپنی بیوی کو چاہتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، ہم دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم الگ رہ جائیں۔ تو لہٰذا میں نے یہ شکایت لے کے مروان کے پاس گیا۔ مروان یعنی معاویہ کی طرف سے حاکم تھا، مروان کے پاس یہ شکایت لے کر گیا۔ تو مروان نے اگلے دن ہم تینوں کو بلا لیا، مجھے بلایا، میری زوجہ کو بلایا اور میرے چچا کو بلایا، دربار میں طلب کیا۔ اگلے دن ہم تینوں دربار میں پہنچے تو مروان نے جو ہے میری زوجہ کو دیکھ کر ہی اس کا نیت خراب ہو گیا، یہ ہوس کا شکار ہو گیا، شہوت نفس میں جو ہے وہ ہوس کا شکار ہوا۔ یقیناً اس کی زوجہ جو ہے بڑی حسین و جمیل تھی، اس کو دیکھ کے اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اس لڑکی کے باپ سے، یعنی وہ کہتا ہے میرے چچا سے کہا کہ میں تجھے اتنا مال دوں گا، تم جو ہے اس کی شادی مجھ سے کرا دو۔ تو میرا چچا جو بڑا لالچی تھا، تو لہٰذا اس نے مان لیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو میں تو نہیں دے سکتا تھا طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل سنت کے ہاں زور زبردستی بھی اگر طلاق دلائے تو یہ طلاق جائز ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے شرائط کے ساتھ، ہمارے یہاں طلاق سے بڑھ کر سخت مسئلہ کسی میں نہیں ہے، بہت ساری شرائط ہے طلاق کی، یوں ہی طلاق نہیں ہوتے ان کے ہاں، مذاق میں اگر طلاق کریں تو طلاق ہو جاتا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہے زور زبردستی مجھ سے طلاق لیا اور اس سے خود ہی نکاح کر لیا۔ اب میں یہ جو ہے شکایت لے کے تیرے پاس آیا۔ تو معاویہ نے کہا یہ تو بہت ظلم کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے ایک خط لکھ کے دیا، اس میں لکھا کہ عمرا کو چاہیے، حاکم کو چاہیے کہ وہ رعایا کی ناموس کی حفاظت کریں، اور تم نے تو الٹا کر دیا، جیسے ہی میرا یہ خط ملے تم اس کی بیوی کو طلاق دو اور اس کے ساتھ میرے پاس شام میں بھیج دو۔ لہٰذا معاویہ نے اپنا ایک غلام اس شخص کے ساتھ بھیج دیا، مروان کے پاس پہنچا، معاویہ کا خط دیکھا، مروان نے اس کو طلاق دیا۔ یہ بنی تمیم کا شخص جو ہے اس کو لے کے معاویہ کے دربار میں پہنچا۔ تو کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں، تو اس کو دیکھ کر وہ معاویہ کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اگر چاہیں تو میں کسی بھی آدمی کے، کسی بھی بڑے رئیس کی بیٹی سے میں تمہاری نکاح کرا دیتا ہوں، لیکن تم اپنی بیوی سے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو لہٰذا اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو معاویہ کہنے لگا کہ طلاق تو تم نے دے دیا ہے، اب یہ آزاد ہے، بالکل آزاد ہے، وہاں مروان سے بھی اس نے طلاق لے لیا ہے، تو اب یہ آزاد ہے،
اب یہ چاہیں کسی سے بھی اگر نکاح کر سکیں، شادی کر سکیں تو اس کی مرضی ہے، لہٰذا اس نے اسے لالچ دیا، کہا دیکھو تمہارے پاس تین جو ہے راستے ہیں، ایک مروان اس کے پاس بھی حکومت ہے اور ایک میں ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، یا پھر تمہارے پاس تیسرا جو ہے راستہ یہ ہے کہ تمہارے شوہر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے یقیناً جو ہے زور زبردستی کر کے مجھے مروان کے ساتھ شادی کرایا تھا، لیکن اس چیز پہ میں بھی راضی نہیں تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں، تو لہٰذا اس نے مجبوراً جو ہے اس کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ تو لہٰذا شہوت جو ہے ایسی بری چیز ہے، انسان کی ایک دم کہتے ہیں نا زر زر زن زر زمین، یہ تین چیزیں انسان کی فوراً نیت بدل دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنی شہوت پر کنٹرول رکھے، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ملتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ مقام ابوا، ایک جگہ تھا مقام ابوا پر نماز پڑھتے تھے، تو ایک عورت آئی اور امام حسن مجتبیٰ نے جب نماز سے فارغ ہو کے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کام ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مجھ سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بے شوہر، یعنی اس نے پھر گناہ کی طرف امام کو بتایا کہ میں بے شوہر ہوں، میری جو ہے حوث ہے، میری شہوت ہے، آپ جو ہے میری شہوت کو ختم کریں۔ تو لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے پھر اسے دور کرنے کی کوشش کی، تم یہاں سے دور ہٹ جاؤ، اور امام خود رونے لگے، گریہ و زاری کیا، اتنا گریہ و زاری کیا مولا نے کہ امام کی حالت دیکھ کے وہ خاتون بھی رونے لگی۔ اب امام کی رونے کی آواز سن کر امام حسین تشریف لائے، اپنے بڑے بھائی کو روتا دیکھ کر ایسی حالت کی روتے ہوئے تو امام حسین بھی رونے لگے، یہاں تک کہ امام نواسہ رسول کو روتا دیکھ کر بہت سارے لوگ اور جمع ہو گئے، سب رونے لگے، اور کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون تو وہاں سے چلی گئی، مولا روتے روتے واپس آ گئے۔ رات کو جو ہے امام حسین نے پوچھے نہیں اپنے بھائی سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ آدھی رات کو مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو ایسا ہوا کہ پھر مجھے رونے کی آواز آئی، میں اٹھ کے دیکھا تو میرا بھائی جو ہے وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ گزاری کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تم جو ہے مجھ سے وعدہ کرو میری زندگی میں کسی سے بیان نہیں کرو گے۔ امام حسین نے وعدہ کیا، تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رات کو کہ ایک جگہ پہ حضرت یوسف تشریف فرما تھے، لوگ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، تو لہٰذا میں بھی وہاں چلا گیا اور میں نے بھی چاہا کہ حسن یوسف کو دیکھوں، اور حسن یوسف کو جب میں نے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، میں گریہ و زاری کرنے لگا، تو حضرت یوسف خود میرے پاس آئے اور کہا کہ بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں گریہ و زاری کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں عزیز مصر کی بیوی جو ہے کہ حیلہ اور آپ کے امتحان کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں حسین و جمیل ہے، عزیز مصر کی بیوی نے کتنا حیلہ کیا تھا حضرت یوسف سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، کہ میں اس کی حیلہ کو دیکھ کر اور آپ کی صبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں، اس کو سوچ کے رو رہا ہوں، اور میں سوچ کر روتا ہوں کہ آپ نے اتنے مسائل جو ہے برداشت کیے، لیکن آپ نے اپنی دامن عصمت کو داغدار ہونے نہ دیا، آپ نے اپنی دامن عصمت کو بچا دیا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے بھی اپنی دامن عصمت کو کل مقام ابوا پر ایسے ہی بچایا تھا جیسے میں نے زلیخا سے بچایا تھا، جس طرح میں نے بچایا تھا
اسی طرح آپ نے بھی اپنی دامن عصمت کو بچا لیا تھا، تو لہٰذا اپنی دامن کو جو ہے بچانا چاہیے، اس گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا عالم برزخ میں ایسے لوگوں کی جو ہے بہت خطرناک ہولناک جو ہے کیفیت ہوگی جو اس شہوت میں جو ہے پڑ جائیں۔ تو لہٰذا آج جنگ بدر، فتح جنگ بدر کا دن ہے، تو کسی جنگ میں جا کے لوگ واپس آ رہے تھے، رسول خدا نے لوگوں نے کہا کہ ہم نے جہاد کر لیا، تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ابھی تم نے جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر باقی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جہاد اکبر یعنی اپنی نفس کے ساتھ جنگ کرنے کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار پھر اس پاک و پاکیزہ مہینے کا واسطہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں برے کام سے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خیر انجام دینے کی توفیق